السلام علیکم ناظرین، آج نیوز کی بجٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران سلطان۔ کل ہم اکنامک سروے کو ڈسکس کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ اسی کی کنٹینیوشن میں آج مالی سال 2023-24 کیا جائے گا ایک ایسا بجٹ جو کہ پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین بجٹ، مشکل ترین معاشی حالات میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت ملک جس بری طریقے سے ہم کرائسس میں ہیں، ہم اپنے بیلنس آف پیمنٹ کی کرائسس میں ہیں، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، ہمارا جو فارکس ریزروز ہے وہ بری طریقے سے ڈپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ سب سے پہلے جو اب اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ جب 6% کی گروتھ کی طرف جاتے ہیں اور آپ کے امپورٹس جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں، آپ کی مشینری امپورٹ ہوتی ہے، را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کام کی چیزوں کے ساتھ جو لگژری آئٹمز ہیں ان کی امپورٹ میں بھی ذرا فراغ دل واقع ہوئے، جس کی وجہ سے ڈالرز آنے کے ذرائع ہمارے کم ہوتے ہیں اور ڈالرز جانے کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو امپورٹس ہیں اس کے مقابلے میں، پاکستان میں جو ایکسپورٹس ہیں اس کے مقابلے میں امپورٹس دو گنا سے بھی زیادہ ہوتی ہے، دگنی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جو ایک پریشر آپ کے جو ریزروز کے اوپر آتا ہے۔ تو 2018 کی اگر بات کریں، جب خان صاحب آئے تھے اور نواز شریف صاحب گئے تھے، تو اس وقت بھی تقریباً ہم 6% کی گروتھ پہ تھے، اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے فارکس ریزرو جو ہے وہ 15 16 17 ارب ڈالر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کرائسس کھڑا ہوا، IMF کے دروازے پہ بھی ہم گئے، اور آج 3.5 سال جو گورنمنٹ رہی پاکستان تحریک انصاف کی، جاتے جاتے ان کی GDP گروتھ جو ہے وہ بھی 6% اسٹیبلش ہو رہی ہے پچھلے 10 مہینے کی پرفارمنس میں، جس کا کافی کریڈٹ بھی لیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ گروتھ جو ہے یہی پاکستان کے لیے سب سے بڑی پرابلم اس وقت کر رہی ہے، کیونکہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی 6% کی گروتھ کے ساتھ ایک بار پھر ہم IMF پر کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ریزرو جو ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہو رہے ہیں۔ ایسے میں اب یہ بجٹ جو ہے یہ پاس ہونا، اس کے بعد IMF کی جو ٹرانچ ہے اس کا ملنا، یہ چیزیں آپس میں کنڈیشن ہے، اور ایک بار پھر پاکستان کی عوام کو قربانی دینی پڑے گی۔ پاکستان میں اس مرتبہ ذرا میسو لیول کے اوپر قربانی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ویسے تو مفتاح اسماعیل صاحب نے کل کہا کہ آج کچھ اچھی خبریں ملیں گی، لیکن سب کو انتظار ہے کہ بجٹ اسپیچ میں وہ اچھی خبریں کیا ہوتی ہیں، یا آؤٹ آف دی باکس سولوشن حکومت کے پاس اس وقت کیا آتا ہے۔ ماہر ٹیکس امور آصف قصباتی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی خضر اسلم ہیڈ آف ریسرچ بزنس ریکارڈر بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آصف قصباتی صاحب، 7,000 ارب جو ہے وہ ٹارگٹ کی بات کی جا رہی ہے اس وقت ٹیکس ریونیو کے حوالے سے، اور وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 250 اس میں فردر ایڈ کیجئے۔ بہرحال جو بھی نمبر ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ جو آنے والا بجٹ ہے جو کہ آج اناؤنس کیا جائے گا، پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے لیے ایز اے ہول آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنا مشکل بجٹ ہوگا، اور خود بنانے والوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ بورڈ آف پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور آج ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایسے موقع کے اوپر اس ناچیز کو یہاں دعوت دی تاکہ سامعین کو آسان الفاظ میں چیزوں کو بتایا جا سکے۔ اور جو آپ نے فرمایا، ظاہر ہے 7,500 ارب کا آئی کیب بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور پروجیکٹ کر رہا ہے کہ 7,500 بلین کا بجٹ، یعنی 7.5 ٹریلین کا بجٹ FBR کے ریونیو کے پرسپیکٹو سے ہوگا، اور نان ٹیکس ریونیو 2 ٹریلین یعنی 2,000 بلین ایکسپیکٹڈ ہے، اور 9.5 ٹریلین جو ہے وہ ٹوٹل ریونیو پروجیکٹڈ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تقریباً صوبوں کو دینے کے بعد جو فیڈریشن کے پاس بچے گا وہ صرف 5 ٹریلین بچے گا، اور جو پروجیکٹڈ ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً 10 ٹریلین ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم فورسی کر رہے ہیں کہ 5.2 یا 5.3 ٹریلین کا سر وٹ ایور دی نمبر میں بات کر رہا ہوں کہ کتنا مشکل ہوگا، ذرا اس میں سے نکالیے۔ آپ تو آنکڑوں میں ہمیں پھنسا رہے ہیں، آپ بتائیے کہ کتنا مشکل ہوگا یہ۔ میں سمجھتا ہوں جی، مشکل کے پرسپیکٹو سے 3 بم آلریڈی گر چکے ہیں پیٹرول کی شکل میں، اور یہ 3 بہت خطرناک ہیں، اور اس بم کے نتیجے میں ریونیو آٹومیٹیکلی آن دا ون ہینڈ ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی کہ انکریز ہوگا ریونیو کے پرسپیکٹو سے، اس لیے کہ جو پیٹرول پرائسز ہوتی ہیں اس کے اندر ظاہر ٹیکسز بھی ہوتے ہیں، اور ان ٹیکسز کے نتیجے میں ہیوج انکم گورنمنٹ کی ہوگی اس کے نتیجے میں۔ تو جو خوشخبریوں کی باتیں آ رہی ہیں وہ اسی کے نتیجے میں آ رہی ہیں کہ پہلے آپ 3 بم گرا دیں
اور پھر اس میں سے ایک بم کا امپیکٹ تھوڑا سا نکال کے دکھا دیں. اچھا, تو اس خوشخبری کی باتیں آ رہی ہیں. تو 3 بم کے بعد ایک بم کا امپیکٹ نکلے گا زیادہ سے زیادہ. لیکن ہاں جی بولیے. جو ہم ایکسپیکٹ جو سیلری پرسن کے اوپر گرے گا اس کی رینج جو ہے تقریباً 80 بلین سے لے کر 300 بلین. ذرا اس کے اوپر آ جائیں. کچھ میسیجز وغیرہ اس طرح کے سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ لیٹ سے اگر کسی کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو 30,000 روپے اس کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا. کیا اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے؟ 1 لاکھ کی تنخواہ کے اوپر تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکس لگے گا. جو میں سمجھتا ہوں وہ 1 ملین سے اوپر والی جن کی اینوئل انکم ہے یعنی پر منتھ 1 لاکھ تقریباً انکم ہے اس کے والوں کے اوپر ٹیکس کا امپیکٹ پڑے گا. لیکن 1 لاکھ سے نیچے والوں کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکس کا امپیکٹ آئے گا. میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, یعنی ساری پریکٹس وہی ہے کہ جو مرے کو 4 اور مارے اور نئی چیز کوئی نہیں کرنی, کسی کو نیا لے کر نہیں آنا. جو ایک فائنل نان فائنل کا جھنجھنا ڈار صاحب دے کر گئے تھے وہ مزید بچتا جائے گا, اسے بجاتے رہیں گے رادر دین کہ آپ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئے, وہ زیادہ پیسے دے کے اور باہر ہی رہیں گے. علی خضر اسلم, کل آپ نے اکنامک سروے دیکھا, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی ہم دونوں کیمپس میں دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ حکومتی کیمپ ہو یا اپوزیشن کا کیمپ ہو, ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم جاری اور دونوں اپنے اکنامک نمبرز کو, ایون خان صاحب جو ہے وہ بھی کل بتا رہے تھے کہ ان کے دور میں کیا معاشی کامیابیاں رہی. اگر یہ اتنی ہی معاشی کامیابی رہی پچھلے نون لیگ کے بھی ادوار میں اور حالیہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ادوار میں, تو ملک کا اتنا بیڑا غرق کیسے ہوا ہے پھر معاشی طور پر؟ انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا, لائز ڈیم لائز اینڈ اسٹیٹسٹکس, یعنی جھوٹ اور سفید جھوٹ اور سمجھ لیں کہ آپ اعداد و شمار. تو یہ جو اعداد و شمار ہے نا یہ سب سے بڑا جھوٹ بن سکتے ہیں. تو دونوں پارٹیز وہ اعداد و شمار یا اسٹیٹسٹکس کو یوز کر کے وہ اپنی مرضی کی اسپین دے رہی ہیں. تو وہ تو اب ان کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں دونوں کی سائڈ پہ جو بھی بات کرتے ہیں, دونوں سائڈ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. تو اسپین دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جو پچھلے 2 سال کی جو گروتھ تھی وہ 5 سے 6% تھی. پچھلے سال تقریباً جو یہ سال ختم ہو رہا ہے 6% کی گروتھ تھی. اور حقیقت ہے جو اکنامک سروے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو آئی ہے اس کی وجہ سے جو اکنامک انسٹیبلٹی بہت ہے. تو یہ اگر یہ حکومت کی یہ تبدیلی نہ ہوتی تو شاید حالات آج اتنے خراب نہ ہوتے. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جو اصل پرابلم جو ہے اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک کرائسس آیا ہوا ہے. انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز جو ہیں, جو آئل, LNG, کول, تیل, پام آئل اور سارے دیکھ لیں تو وہ چھت پھاڑ کے ان کی قیمتیں نکلی ہوئی ہیں. اور وہ چھت پھاڑ کے جب وہ قیمتیں نکلی ہوئی ہیں تو اس کا انفلیشن کا امپیکٹ پاکستان اور باقی ملکوں سے آ رہا ہے. پھر چونکہ ہماری پولیٹیکل انسرٹنٹی رہی ہے تو 100 سے 200 روپے پلس پہ آپ کا ڈالر چلا گیا. تو یہ جو 15% پلس کی جو ڈپریسیشن ہوئی ہے یہ اس میں ایڈ ہو جاتی ہے. تو اب حالات اس کی وجہ سے بڑے سخت ہو. ٹھیک نہیں, بالکل صحیح آپ کا تجزیہ. بات یہ ہے کہ آئل پرائسز یا گلوبل کموڈیٹی پرائسز اگر کم ہوں گی تو کیا ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, اور اگر ہم بالکل صحیح ہو گئے تو پھر اگین ہم کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے اور پھر وہی ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی جس کی وجہ سے ہم ایک ڈیٹریکٹ ہوتے ہیں ہمیشہ. علی سے ہمارا رابطہ کٹا. یہ سوال رکھوں گا ذرا آصف قصباتی کی طرف. کیا آئل پرائسز, کموڈیٹی پرائسز نیچے آتی ہیں اور ہمیں ایک کوشن ملتا ہے تو وہ کوشن جو ہے وہ کس حد تک ہم برداشت کر سکیں گے, کیونکہ اسی ہماری ہی پچھلی حکومت نے $23 پر بیرل آئل پرائسز کو بھی انجوائے کیا, پاس آن کیا لوگوں کو, اور جو کرنے والے کام تھے وہ نہیں کیے. قصباتی صاحب دیکھیں, آئل پرائس سے ہماری پرائس انٹرنل پرائس ایکسٹرنل پرائس سے اٹیچ تو ہے اور اس کے نتیجے میں امپیکٹ بھی پڑتا ہے یقیناً, اور اس کے نتیجے میں اکانومی بھی بہتر ہوتی ہے. لیکن کاسٹ بھی چونکہ IMF کا برڈن اتنا زیادہ تھا ہمیشہ سے اور پیمنٹ کا سرکار ہمیشہ سے تھی, تو جتنی کمی کرنی ہوتی تھی اتنی کمی عمومی طور پہ نہیں کی جاتی, اور جب بڑھنے کی نوبت آتی ہے تو بم اچانک گر جاتا ہے اور بڑے بڑے بم ابھی ریسنٹلی گرے ہیں. ریلیف کم ملتا ہے عمومی طور کے اوپر انٹرنیشنل پرائسز کے نتیجے میں, اور ریلیز جلدی ہو جاتا ہے. تو اس لیے عوام کو جو ریلیف ملنا چاہیے وہ ریلیف نہیں ملتا. اور ایک میجر ایشو جو ہم فورسی کر رہے ہیں ایز اے پروفیشنل اور ایز اے ادر پیپل ایز ویل, کہ دیکھیں جو
प्राइसेस डबल एंड मोर देन डबल हो चुकी हैं। इसके नतीजे में फिर इसके बाद ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में चेंज आया, गैस के प्राइसेस में चेंज आ रहा है, और कुछ चेंज आ चुका है और कुछ मजीद हायर साइड पे जाएगा इसके नतीजे में। लेकिन उस सारी के नतीजे में वी आर फोर्सिंग अबाउट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 30% प्लस इन्फ्लेशन, और दैट विल बी कि वो पूरी आवाम की कमर तोड़ देगा, स्पेशली लोअर क्लास और मिडिल क्लास की, और इंडस्ट्री के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। और इंडस्ट्री के प्रॉब्लम का मतलब ये है कि उसके नतीजे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सफर होगी और प्रॉफिटेबिलिटी सफर होगी। प्रॉफिटेबिलिटी के नतीजे में टैक्स, इनकम टैक्स कम आएगा, और जो आवाम एक स्पाइरल इफेक्ट है जो आगे हमें भुगतना है। अली खिज़र, आपकी तरफ आता हूँ। सवाल मैं ये रख रहा था कि अगर इतना ही ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर ये पूरा बहरान खड़ा है, तो प्राइसेस जब कम हो जाएंगी इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर, जब रिलीफ मिलेगा, तो क्या हम फिर कंफर्ट जोन में चले जाएंगे? क्योंकि इसी हमने ही देखा पिछले 1-1.5 साल पहले, आज जो 120-125 डॉलर पर बैरल ऑयल प्राइसेस है, उस वक्त $23 पर बैरल थी। और कल मिफ्ता इस्माइल भी ये कह रहे थे कि वो वक्त था कि कोविड के बाद जब प्राइसेस नीचे थी कि फॉरवर्ड में सौदे करते, आप उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स करते, वो आपने नहीं किए। अली ये बड़ी मतलब मजाइका से बात है। अगर आप दुनिया में इतने समझदार थे तो बाकी दुनिया का बेवकूफ थी। अगर पूरी दुनिया वो उस $23 के ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट करने आती तो वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पर चली जाती। और आप आज अगर देखें हमारे जो लॉन्ग टर्म LNG के कॉन्ट्रैक्ट थे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो है लोग वो जो है वो उसको डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो डिफॉल्ट पेनल्टी पे कर रहे हैं, लेकिन आपको कह रहे हैं कि आप स्पॉट पे ले, वो तो बातें करने की है। वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये स्पिन है, जैसे ये स्पिन है कि भी हम होते तो हम रशिया से इतनी सस्ती गैस ले आते। ये मसला क्लियर करें यार, ये मसला जरा पहले क्लियर कर ली। ये हम होते तो 30% डिस्काउंट पे रशिया से हमें ऑयल भी मिल रहा था और डीजल भी मिल रहा था और वीट भी मिल रही थी। मुझे ये बताइए कि क्या आप जिस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर है, अमेरिका के होते और पूरे यूरोप के होते, उन्होंने उसका बाइकआउट किया हुआ, उस सिस्टम को बैन किया हुआ है, आप कैसे अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते थे? आप तापी गैस लाइन तो आज तक बना नहीं सके इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर, आप 30% डिस्काउंट पे तेल ले लेते जाके रशिया से। हो सकती थी, इंडिया ने भी की है ट्रांजेक्शन, बट ये है कि इंडिया चूंकि पहले से एक चाइना के साथ, रशिया के साथ उनका एक ट्रेड चल रहा था ऑयल का, थोड़ा बहुत उन्होंने उसको बढ़ाया। पाकिस्तान भी कर सकता था, लेकिन वो क्या उन्होंने वो पूरी चीज कर दी हुई थी, वो नहीं थी, लेकिन वो करने जा रहे थे। देखें आप इंडियन इकोनॉमी का साइज देखें, 1 अरब 25 करोड़ की वो पॉपुलेशन है, वो मार्केट है दुनिया के लिए। आप कहाँ कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की मार्केट को या उनकी पॉलिसीज को? जी, इंडिया अमेरिका की और दुनिया के आंखों में आंखें डाल के कहता है जी कि भाई हम दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी है हमारा, या 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो हमारा एक स्टेक है, हमारी एक से है कि हम क्यों ये करें कि हम जो रशिया जो इतनी यूरोप जो इतनी बड़ी इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर यूरोप के करने से दुनिया के सैंक्शन को फर्क नहीं आ रहा तो हमारे क्या होगा? तो इंडिया ये कह रहा है, हम ये कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ वो उतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। लेकिन ये बात है कि उसके ऊपर काम किया जा सकता था, बहरहाल वो फिर भी डूएबल था। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कोविड के दौरान कर लेते, वो तो बिल्कुल ही गलत बात कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत स्पेन है, वो नहीं हो सकता था। तो आज आपका मसला ये, आपने जो आगे शुरू की थी कि कल को तेल की कीमतें नीचे आ जाती है तो गरीब से गरीब आएगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी तो लोग तेल की $150 की बातें कर रहे हैं कि $150 पे जाएगा तो इनको से ऊपर आपका पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा। तो होगा क्या आप जरा इमेजिन करें, पेट्रोल 300 रुपए, ऑयल प्राइसेस $200 पर बैरल, हम कहाँ होंगे? अली क्या होगा इस मुल्क में? देखिए 2-6 महीने हैं जो उम्मीद हम करते हैं कि जिसके अंदर ये जो है कीमतें टूटनी लग जाएंगी, उसी के अंदर आपको ये चाहिए कि अपनी कंजम्पशन को फोर्सफुली स्लो डाउन करें। जैसे हम कहते हैं कमर्शियल एक्टिविटी को 6 बजे खत्म कर दें, सैटरडे संडे ऑफ कर दें, ऑनलाइन पे ज्यादा जाएं और बसेस को आप जरा सपोर्ट करें, मोटरवेज के ऊपर हैवी टैक्स लगा दें, वो उसके ऊपर गाड़ियों के ऊपर, जबकि बसेस के ऊपर से खत्म कर दें।
آپ گاڑیوں کی امپورٹ جو ہے 1300 cc سے اوپر بند کر دیں, بسز کا آپ زیادہ کر لیں, تاکہ یہ ہے کہ ذرا لوگ جو ہے شیئرنگ کے اوپر چلیں اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ آئے. باقی یہ ہے کہ اب اکانومی بڑی شدید سلو ڈاؤن میں جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی اس تھاٹ کو سر, آپ کی اس تھاٹ کو رکھتا ہوں میں ذرا آصف قصباتی کی طرف. آصف, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حالات سے نمٹنے کے لیے فسکل اور مانیٹری سائڈ دونوں طرف سے ہم ٹائٹننگ دیکھ رہے ہیں. اب باری ہے آپ کی ایگزیکٹو ڈیسیشنز لینے کی, اور ایگزیکٹو ڈیسیشنز میں جو بات ہو رہی ہے آسٹیرٹی میجرز کی, اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ کی مارکیٹ آرز جو ہیں وہ ارلی مارکیٹ کو بند کیا جائے. لیکن پورے ملک سے ہماری جو ٹریڈرز ہیں وہ ریٹیلیشن میں آ رہے ہیں, وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں. یہ تو ہم کووڈ کے اندر پریکٹیکلی دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے صبح کمرشل ایکٹیویٹیز شروع کی اور شام سے پہلے بند کر دی, اس کے کافی اچھے نتائج ہوئے. اور وہ واحد وقت تھا غالباً ریسنٹ پاس میں کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آ گیا تھا. تو ہم تو پریکٹس کر سکتے ہیں اس کو. شیور, بہت اچھا آئیڈیا ہے جو علی نے بھی دیا اور آپ بھی فرما رہے ہیں. اور بس اس میں صرف ظاہر ہے شرعی نقطہ بھی بات کروں تو ظاہر ہے ارلی جو ہے وہ رائز اینڈ ارلی سلیپ از اے گڈ پرنسپل. اور دنیا کے بہت سارے ایڈوانس ممالک میں بھی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ٹائم زون کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ارلی دکانیں کھلتی ہیں اور ارلی بند ہوتی ہیں. اور اگر ہم گاؤں کی زندگی میں چلے جائیں یا کچھ چھوٹے شہروں میں چلے جائیں تو یہی سسٹم ہوتا ہے. انفارچونیٹلی بڑے شہروں والوں نے یہ تھوڑا سا مسئلہ اپنے ذہن میں کریٹ کیا ہوا ہے. اگر وہ ذہنی طور پر یہ تیار ہو جائیں, کووڈ سچویشن کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ ڈویبل تھا, تو اب بھی ڈویبل ہو سکتا ہے. اس کے نتیجے میں پیٹرول کے پرسپیکٹو سے, الیکٹریسٹی کے پرسپیکٹو سے, گیس کے پرسپیکٹو سے ساری چیزوں میں پریشر کم ہوگا, اور لوگ جو ہے جلدی سوئیں گے, نیچرل لائف گزاریں گے, اور ان کو پرسکون زندگی ملے گی اپنی فیملی کے ساتھ. اور I would love and everybody would love that life. بالکل ایسا ہو, بالکل یہ ہم پریکٹس کر چکے ہیں. علی, اب یہ زیادہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز جو پولیٹیکل سائڈ پہ اگر دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے یہ سارے جو ڈیسیشنز لیے ہیں آئل پرائسز کو بڑھا کر پاس آن کر کے, اور پھر آج جو بجٹ آئے گا تو کوٹ اینڈ کوٹ اگر کریں تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگا لیا اتنے ہارش ڈیسیشن لے کر. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے, اس کے ساتھ جو کولیشن پارٹیز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں. تو اس وقت یہ مشکل فیصلے جو ہیں یہ کولیشن پارٹیز لے سکتی ہیں, اور یہ جس کے ہم آسٹیرٹی میجرز کی بات کر رہے ہیں اپنے اپنے پروونسز کے اندر یہ اپلائی کر سکتے ہیں. بہت مشکل نہیں ہوگا کسی کو بھی. دیکھیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے مشکل فیصلے کتنے دن سے کیے ہیں, اور اگر آپ کو پتا تھا یہ مشکل فیصلے کرنے ہیں اور آپ کو پتا تھا کہ یہ انسرٹنٹی آنی ہے, تو یہ جو 1 مہینہ عمران خان صاحب نے قیمت نہیں بڑھائی, 2 مہینے آپ نے نہیں بڑھائی, اس کی جو کاسٹ ہے جو جس کی وجہ سے کرنسی گری, جس کی وجہ سے IMF نیچے ہے, جس کی وجہ سے آج اتنی انسرٹنٹی ہے, وہ کاسٹ کو آپ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ کے آتے تھے, آپ یہ آ کے کہتے تھے کہ جی IMF کے ساتھ جو ہے یہ لوگ صحیح نیگوشیٹ نہیں کر رہے, ان کو کمپیٹنسی نہیں ہے ان کی, ہم آئیں گے, ہم IMF سے صحیح نیگوشیٹ کریں گے, ہم چیزیں بدل دیں گے. اگر آپ کا یہ ماننا تھا تو آپ لائے تھے, لیکن آپ چونکہ آئے اور آپ انہیں چیزوں کے ساتھ ایگزیکٹلی انہیں ٹرمس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور 3 مہینے آپ نے ضائع کیے, اس کی کاسٹ عوام پہ کری ہے, تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا بنتا ہے کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو یہ مشکل فیصلے, اور مشکل فیصلے بھی کتنے دن سے لیے ہیں, اور ابھی بجٹ بھی لانا ہے اور یہ کرنا ہے, اور یہ بھی میرے بندوق کی نوک پہ انہوں نے لیے ہیں. تو بہرحال وہ تو آپ بتا, میں کہ وہی کہہ رہا تھا نا, پولیٹیکل اسپین ہوتی ہے, مرضی پیش کرنے کی عوام دیکھتی ہیں, اور عوام یہ بات پوچھے گی کہ جب آپ کو ہم نے ووٹ, ہم نے آپ کو سپورٹ کیا, یا عام میڈیا کی جرنلسٹ یہ بولیں گے کسی وقت میں کہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا کہ یہ جو تھے یہ صحیح طرح سے چلا نہیں پا رہے تھے معیشت کو, تو آپ معیشت کو ٹھیک سمجھ کر دینے آئے, تو آپ بھی وہی چیزیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ کرنے کی جو انسرٹنٹی ہے اس کی کاسٹ ہے, اس کا جواب تو انہیں دینا پڑے گا نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک چیز اور, اب نیئر فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کا بجٹ آ گیا, بجٹ پاس بھی ہو جائے گا, کیونکہ فار آل پریکٹیکل پرپز کوئی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن بھی نہیں ہے, بجٹ بھی آپ کا پاس ہو گیا. IMF جو ہے وہ اب کتنا وارم ویلکم کرے گا یا کتنا اس کو ہمیں کمفرٹ دے گا, اور ونس IMF آپ کو لیٹر آف کمفرٹ وہاں سے مل جاتا ہے تو پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, دیگر ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ڈونر ایجنسیز, اور پاکستان کے لیے حالات کتنے بہتر ہو سکتے ہیں. اور یقیناً اگر ڈالرز انفلو ہوگا تو آپ کا ڈالر بھی یہاں پر نیچے آئے گا.
ان ریسنٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے حالات اگر بہتر ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ تو پھر ہمارے بھی حالات مجموعی طور پر اچھے ہوں گے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر آج بجٹ جو دیتے ہیں اس میں جو 5% کی گروتھ اور 11% کی انفلیشن ہے, اگر اس کو چینج کر کے گروتھ کو ریئلسٹک اور انفلیشن کو ریئلسٹک اور جو ریونیو ٹارگیٹ ہیں وہ ریئلسٹک اسمپشن پہ لاتے ہیں تو IMF مان جائے گا ان کی بات. اور بجٹ کے بعد اگر یہ پیٹرول کی پرائسز بھی ایک دفعہ سبسڈی 15 تاریخ کو ختم کرتے ہیں اور ساتھ گیس کی پرائسز جو انہوں نے الیکٹریسٹی کی پرائسز ہیں اس کو بھی جس طرح وعدہ کیا وہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو کافی چانسز ہیں کہ 15 تاریخ سے 25 تاریخ کے درمیان IMF کا 7th ریویو جو ہے سائن ہو جائے گا اور اس کے بعد جولائی کے وقت کسی تک IMF کی جو بورڈ میں جائے گا یا اس سے پہلے بھی بورڈ میں اگر جاتے ہیں تو وہ اس کے پیسے آ جائیں گے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے بعد آئندہ کے باقی پیسے آ جائیں گے تو آگے تھوڑی سی چیزیں جو ہے بہتر ہو جائیں گی. لیکن اصل جو تلوار آپ کی انٹرنیشنل آئل پرائسز کی جب تک اوپر ہے اس وقت تک بھی آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس میں وہ رسک رہیں گے. اور آپ کی اکانومی جس طرح سلو ڈاؤن ہو رہی ہے نا تو سلو ڈاؤن ہونے میں جتنا 2 سال جس نے گرو کیا اس کو سلو ڈاؤن ہونے میں 6 مہینے لگ رہے ہیں. اب سائن نظر آ گیا سلو ڈاؤن ہونے کا. جب سلو ڈاؤن ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو اگلے سال یہ دوبارہ اٹھنی چاہیے. اس کو 2 سال لگیں گے اس میں. یعنی ہمیں قصواتی صاحب ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہمیں ایشین ٹائیگر نہیں بننا بھائی. ہمیں نہیں چاہیے 6% کی گروتھ, ہمیں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. ہمیں ایک ایسی اس وقت پیس اور مومنٹم چاہیے اپنی گروتھ کا کہ جس کو ہم سسٹین کر سکیں, جو انکلوسیو ہو, جو ایکسپورٹ اور جو امپورٹ لیڈ گروتھ نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ برسٹ نہ ہو. ہمیں پورا کا پورا اکنامک ماڈل اپنا چینج کرنے کی ضرورت ہے ٹوورڈز آور گروتھ. جی قصواتی صاحب. جی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا عوام کے لیے وہ یہ کہ لگژری آئٹم کے اوپر انیشلی جو منسٹری آف فائنانس منسٹری آف کامرس کی طرف سے فگرز آئیں, اف آئی ریکال کریکٹ دیٹ واز 6 ٹریلین, اور پھر اس کے PM کی طرف سے جو فگر آئی دیٹ واز اراؤنڈ 4 ٹریلین. ایک اور اسٹیپ کے اوپر نیومیریکلز سرکولیٹ ہوئے. اب یہ تو 2 ملین کا ڈفرینس آیا. اس کے علاوہ جو نیومیریکل جنرلی سرکولیٹ ہو رہے تھے اس کو ہم نے ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی تو بینڈ آئٹم کا امپیکٹ تقریباً 2.4 ٹریلین ہے, جبکہ اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے ڈفرنس آف اباؤٹ 3.6 ٹریلین کہ جو مزید ابھی بجٹ میں بین ہوں گی. ہم فورسی کر رہے ہیں کہ کچھ آئٹم بھی بین ہوں گی اس دفعہ. ایک 2 اور میجر چیزیں ہیں جو میں بتا دوں شارٹ میں. ایک تو یہ کہ وی آر فورسنگ کہ ٹریڈرز کے لیے چونکہ ان سے گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے پراپرلی تو لائکلیہڈ ہے کہ فکس ٹیکس آئے گا ٹریڈرز کے لیے. ان کو اماؤنٹ کے اوپر ٹوکن دے دیا جائے گا جو اپنی وہ شاپ پہ لگا لیں گے. اینڈ وی آر فورسنگ کہ یہ آئے گا اس دفعہ. اس کے علاوہ ایک میجر ٹارگیٹ گورنمنٹ کا تھا جو اچیو نہیں کر سکی گورنمنٹ کہ لاسٹ ایئر شوکت ترین صاحب نے اناؤنس کیا تھا بجٹ میں کہ POS ٹھیک ہے پوائنٹ آف سیل والے جو لوگ ہیں ان کا ٹارگیٹ 80,000 POS مشین ڈکلیئر کیا تھا. اور اب ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس میں تقریباً صرف 15,000 POS کے لوگ رجسٹر ہوئے ہیں. اور اگر ایک رف آئیڈیا کے مطابق تقریباً 50% وہ ٹارگیٹ اچیو ہوا ہے. اور FBR کے اپنے مطابق وہ ٹارگیٹ ان کے اپنے لحاظ سے 20% اچیو ہوا ہے. یعنی 80% وہ ٹارگیٹ وہ خود اچیو نہیں کر سکے ہیں. لوگوں کو جو پوائنٹ آف سیل والے ٹریڈر ہیں یعنی ہائر لیول بڑے ٹریڈر جس کو کہہ لیں یا درمیانے ٹریڈر کہہ لیں ان کو وہ کیپچر پوری طرح سے نہیں کر سکے. اور ہم بھی اپنے اطراف میں بڑے بڑے مالز اور بڑی بڑی دکانیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں POS مشین نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے. That reflects the undocumented informal sector جو کہ آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے اور جس کو ترین صاحب نے پوری کوشش کی کہ پوائنٹ آف سیلز مشین کی طرف لے جا کر اور 80,000 جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لگانی تھی اور اس میں سے ابھی صرف 15 سے 20,000 ہی لگی ہیں. علی خضر, یہ ہمارا جو ٹریڈنگ کے لوگ ہیں جو ٹریڈرز ہیں یہ کسی طور نہیں آنا چاہتے پاکستان میں ٹیکسیشن کے اندر یا انکم ٹیکس کے اندر.
پر, اور بے شک وہ 10,000 ٹیکس پے کرے لیکن جو چیز ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے لیے ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ ان کی جیت ہے یا ہماری ٹیکس کلیکشن اتھارٹی کی, ٹیکس پالیسیز کی, ٹیکس نظام کی اور ہماری حکومتی مشنری کی ناکامی ہے؟ دیکھیے 70 کی دہائی تک میں ذرا ہسٹری میں جاؤں گا. اس ملک کے اندر جو ایس ایم تھا, جو ٹریڈر تھا, جو دکاندار تھا, وہ والنٹری اپنا ٹیکس بھی دیتا تھا, وہ اپنا ٹیکس فائل بھی کرتا تھا, اور بالکل جو ہے جس طرح باقی اچھے ممالک میں ہوتا ہے وہ آنیسٹی سے ٹیکس دیتا تھا. اس میں کچھ تھوڑے بہت جو ہے وہ ہینکی پینکی ہوتی تھی, بٹ جنرلی سسٹم ٹھیک تھا. 80 کی دہائی میں ملک میں کچھ ایسا پیسہ آیا جو کالا پیسہ رہنا چاہتا تھا, بلیک اور ڈاکومنٹری نہیں ہونا چاہتا تھا. وہ ایسا پیسہ وہ آپ کی پوری اکانومی میں پھیل گیا, آپ کی ریئل اسٹیٹ میں, آپ کی ٹریڈنگ کے اندر ہر جگہ پھیل گیا. تو اس اور پھر اس کا آپ کا مینوفیکچرنگ بھی چوری کرنے لگ گیا. تو اس کے بعد 90 کی دہائی میں جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بھی اس وقت جنرل ظہیر ہوتے تھے یا کون ہوتے تھے, ان کے ساتھ یہ ٹریڈرز کو قابو کرنے کی کوشش نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ابھی آپ ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو ساٹھار صاحب نے جب ہولڈنگ ٹیکس کی رجیم کو چینج کیا اور جو نان فائلر تھا اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کی, تو اس سے دیکھیں کرنسی سرکولیشن جو ہے وہ بڑھنے لگی. کرنسی سرکولیشن جو کیش لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ کے ٹوٹل مانٹری ایسٹ کا 28% تھا وہ آج 30% ہو چکا ہے. 2 ٹریلین روپیہ جو ہے اس وقت جو ہے بینکنگ سسٹم سے باہر آ چکا ہے اس کی وجہ سے. پھر شبر زیدی نے جو کیا وہ نہیں ہوا. تو اب اگر ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ کس طرح کر پائیں گے, بیسیکلی تو جی آپ کے طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے ٹیکس ریٹ کم ہونے چاہیے, ٹیکس سسٹم کو آسان ہونا چاہیے, اور لوگوں کو تو 1-2 سال موقع دینا چاہیے. آئے اور نہیں آئے تو پھر ان پہ جو ہے کریک ڈاؤن صحیح طرح سے شروع کر دینے چاہیے. تو اس کے اندر 2-3 ایشو ہیں. ایک تو ہر سال آپ کے اوپر ٹیکس کا ٹارگیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ یہ 1-2 سال کی کاسٹ نہیں لے سکتے, وہ رسک نہیں لے سکتے. دوسری اس کی بات یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکٹر ہے وہ چوری میں شامل ہے کہ وہ عمران کے پاس, میں ٹیکس کلیکٹر ہوں, میں عمران کے پاس آؤں گا, عمران کی ٹیکس لائبلٹی ہے جناب عالی 15 لاکھ روپے. میں عمران کو کہوں گا کہ بھائی تمہاری ٹیکس لائبلٹی 30 لاکھ ہے. وہ کہے گا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, میری تو 15 لاکھ ہے. تو کہے گا اچھا ٹھیک ہے تم ایک کام کو 10 لاکھ دے دو, 5 لاکھ جمع کرا دو, FDR کو 5 لاکھ مجھے دے دو, میں 10 لاکھ میں کر دوں گا. تو پھر عمران کہے گا ٹھیک ہے کہ یار میں 30 لاکھ کہا تو میں تو 15 دینے کو بھی تیار تھا یا نہیں تھا, وہ بھی ہے. تو وہ دونوں طرف کا یہ بھگتان ہے. تو وہ ٹیکس بیٹھے نا ہمارے ٹیکس امور بیٹھے, ان سے ذرا پوچھتے ہیں سر یہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے ٹریڈرز کو, ہمارے صنعت کاروں کو ٹیکس چوری کا راستہ کون دکھاتا ہے؟ دیکھیے ایک پروفیشنل, آپ جیسے پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ٹیکس اوائڈنس سکھاتے ہوں گے, لیکن کوئی تو ہے جو آپ ہی میں سے شامل ہے, آپ ہی لوگوں میں سے آؤ, وہ ٹیکس ایویژن سکھا رہے ہیں ان کو. تو ان کو یہ راستہ کس نے دکھایا ہے؟ عمومی طور کے پر میں اپنے پروفیشنلز بھائیوں کو تو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ لوگوں کو براڈننگ کی طرف مائل کرتے ہیں, فائلنگ کی طرف مائل کرتے ہیں, اور ہم صرف جو قانونی نقطے ہوتے ہیں اس میں راستہ دیکھتے ہیں کہ کہاں لا نے ایویژن کا کہا ہے اور کہاں اوائڈنس کا کہا ہے, اور جہاں گنجائش ہو ٹیکس کو بچانے کی اس حد تک تو پروفیشنل گائیڈ کرتا ہوگا. لیکن ایویژن کی طرف عمومی طور کے اوپر آئی وڈ ناٹ سے کہ پروفیشنلز گائیڈ کرتے ہیں. جو بھی اچھے پروفیشنل ہوں گے کوئی آپ پروفیشنل نہ کہیں, ظاہر ہے کہ پروفیشنل نہیں ہے, لیکن پھر بھی گائیڈ تو وہی لوگ کر رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ ایک صنعت کار یا ایک بڑا آدمی, ایک دولت مند, وہ ٹیکس ماہرین کی خدمات کیوں لے گا؟ ٹیکس ادا کرنے کے لیے, ٹیکس بچانے کے لیے, یا ٹیکس چرانے کے لیے؟ فیلڈ میں 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک ٹیکس ماہر ہے اور ایک ماہر نہیں ہوتا جو چوری کرتا ہے, اور وہ بھی ریٹرن فائلنگ میں بھی انوالو ہوتا ہے اور دیگر چیزوں میں بھی انوالو ہوتا ہے. اور میں اس پہ بیٹھ کے مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کا نام لوں. نہیں نام تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ نام لیں کسی کا, لیں کسی کا, لیکن بات یہ جی لیکن یہ کہ اگر ان کو چوری کے راستے سکھائے تو انہی لوگوں نے نہیں سکھائے نا, کہیں اور سے تو نہیں آئے. کہ وہ علی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس آفیشلز ہیں وہ ملے ہوئے. اب یہ جو الفاظ آپ نے استعمال کی کہ وہ بھی ملے ہوئے ہیں, تو ظاہر اگر وہ بھی ملے ہوئے ہیں کہیں پر جا کے, تو یہاں وہ جو ان سے ڈیل کر رہا ہے وہ پھر ریئل پروفیشنل نہیں ہے, گڈ پروفیشنل نہیں ہے. اور ظاہر ہے ڈسٹنگوش بٹوین دا ٹو, دیر آر گڈ پروفیشنل اینڈ ادر پروفیشنلز. میں بھی اگر ان کے لیے پروفیشنل بھی استعمال نہیں کروں گا, دے آر نان پروفیشنل ان اے ریئل سینس. ٹھیک ہے, تو دیکھیں پلاننگ کرنا ایک اچھی چیز ہے. قانون میں جو لوپ ہولز اویلیبل ہیں اس کو اویل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی وجہ سے لا امینڈ ہوتا ہے, اسی وجہ سے کیس لاز بنتے ہیں,
اور اسی لیے کیس لاز میں سپریم کورٹ تک معاملات جاتے ہیں. تو اس لیے پروفیشنل کی طرف سے ٹیکس چوری کا الزام لگانا میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ از دوز آر پریکٹیکلی نان پروفیشنلز اینڈ نان پروفیشنل پیپل جو اس طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں, جو کہ غلط چیز, یعنی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں, اس کو پراپرلی نہیں سمجھتے. نان پروفیشنل. بہت اچھے موڈ پہ اپنی بات کو یہاں پہ ختم کیا, اور ظاہر ہے کہ اسی ٹیکسیشن نظام کے اندر بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ, اور وہ اس نظام کو آگے یا تو بڑھ رہا ہے تو اس کے یہ جو پیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہت شکریہ آصف قصباتی اور علی خضر اسلم ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہیڈ لائنز بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے.